أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. جی تو ہم نے جو ہے آلموسٹ 50 to 60% آف دس کورس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. دیٹ از صفات الحروف ہے نا. اینڈ اب سب نے اس کو بہت اچھے سے سیکھا ہے. یہ آپ کے ایگزام کے رزلٹ سے پتہ چلتا ہے ماشاء اللہ. ان آل دی 3 اسائنمنٹس واٹ ایور اپنے ٹیسٹ دیے ہیں، اپنے اسائنمنٹس کو آپ نے کمپلیٹ کیا ہے ماشاء اللہ. پرفیکٹ. یو آل ہیو ڈن ویری ویل اینڈ انڈرسٹوڈ صفات الحروف ویری ویل ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. سو الحمد للہ صفات الحروف آپ نے سیکھ لیا تو تجوید کے اٹ از لائک آلموسٹ مخرج and صفات الحروف together you have learned more than 60 to 70% of tajweed, right? all the rest of the rulings آپ کو already پتا ہے جو ہم نے بیسکس میں سیکھے ہیں ہے نا. تو اب کچھ نیو رولنگز ہم سیکھتے ہیں جو اس میں کے بھی کچھ رولنگز ہم نے بیسکس میں ٹچ کیا ہوا ہے اور ساتھ میں ریسائٹیشن کورسز میں بھی ہم نے اس کو زیادہ تر دیکھا ہوا ہے. سو اٹ ول بی ٹو ایزی فار آل آف یو انشاءاللہ. جی تو آج انشاءاللہ ہم جو نیو ٹاپک سیکھ رہے ہیں وہ ہے التقاء الساکنین. التقاء کسے کہتے ہیں؟ التقاء کا مطلب قریب ہونا ہوتا ہے. ساکنین کا مطلب یعنی 2 ساکن حرف ہیں. سو وی ہیو آلریڈی سین کہ عربی کے اندر کوئی بھی لفظ ساکن سے شروع نہیں ہو سکتا ہے نا. ساکن سے شروع نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ڈسپائٹ آف دس رولنگ عربی کے اندر کچھ ورڈ ساکن سے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں حمزۃ الوصل کا استعمال کرنا پڑتا ہے نا. حمزۃ الوصل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. سو جب 2 ساکن ملتے ہیں تو 2 کیسز کے اندر وہ مل سکتے ہیں. پہلا یہ کیس ہے پاسبلٹیز جو ہیں اس کے اندر. فرسٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ 2 ساکن ایک ہی ورڈ میں مل جائیں. 2 ساکن ایک ہی ورڈ میں مل جائیں اور یہ عربی میں ہو سکتا ہے. یو کین ڈو دیٹ. اور اس کو ریسائٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تو کوئی ایکسٹرا رولنگس کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جب 2 ساکن ایک ہی ورڈ میں ملتے ہیں. کبھی کبھی 2 ساکن 2 ورڈز کے درمیان میں مل سکتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک ورڈ اینڈ ہوتا ہے ساکن سے اور دوسرا ورڈ شروع ہوتا ہے ساکن سے. شروع تو ساکن سے ہو نہیں سکتا، obviously حمزۃ الوصل سے ہی شروع ہوگا. یو نو دس آلریڈی کیونکہ جو ورڈ ساکن سے شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے آسانی سے پروناؤنس کرنے کے لیے عربی کے اندر ان کو حمزۃ الوصل لگا دیا جاتا ہے جو وصل کے دوران تو نہیں پڑھا جاتا کیونکہ اس سے پہلے کا ایک ورڈ ہوتا ہے جس کو ملا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اسی ورڈ سے شروع کرنا ہے تو حمزۃ الوصل کے وصل کا استعمال کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اوکے الحمدللہ. سو ان عربک اوکے ان قرآن یو کین سی کیا کہتے ہیں میٹنگ آف دا 2 ساکن لیٹرز کے 2 پاسبلٹیز ہیں. فرسٹ پاسبلٹی کیا ہے کہ 2 ساکن ایک ہی ورڈ میں مل جائے. اس کے لیے کوئی ایکسٹرا رولنگس کی ضرورت نہیں ہے، آسانی سے مل سکتے ہیں. بٹ when it comes to ساکن الگ الگ ورڈز میں ملنا یعنی ایک ورڈ کے آخر میں ساکن ہونا اور نیکسٹ ورڈ کے شروع میں ساکن ہونا یہ نہیں مل سکتا. لیکن پھر بھی یہ ہو جائے گا بیکاز آف دی رولنگس ایز وی ہیو آلریڈی لرن کہ حمزۃ الوصل لگا کر ہم نے اس ساکن کے حروف کو پڑھنا ہوتا ہے. اگر جب یہ سیکنڈ کیس آتا ہے تو ہم نے کچھ رولنگس کو اپلائی کرنا پڑے گا. ان رولنگس کو آج انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں. اوکے جی فرسٹ کیس پاسبلٹی جو ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے. ایون دو اٹ از ایزی اینڈ آلریڈی یو نو اٹ بٹ اسٹل لیٹس لرن. جو فرسٹ پاسبلٹی ہے ایک ورڈ کے اندر ہی 2 ساکن کا ملنا کن کن کیسز میں ہو سکتا ہے. ایک تو وقف کے دوران ہوتا ہے اور ایک وصل کے دوران ہوتا ہے. اوکے جی وقف کے دوران کے 2 کیسز ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ عارضی سکون کی وجہ سے ہونا. عارضی سکون یعنی اگر ایک ورڈ کے آخر میں آپ وقف کر رہی ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن اف اٹ از دی اینڈ آف این آیا اور لاسٹ لیٹر پہ آپ عارضی سکون لگا رہی ہیں جیسے نون ہے، فتحہ ہے، ساکن میں بدل رہا ہے اور اس سے پہلے حروف المد یا حروف لین ہے. یا لین لیں یا واو لین لیں یا ساکن یا مد لیں، واو مد لیں یا الف مد لیں. obviously اس میں کیا ہو رہا ہے وہ سکون سٹیٹ میں ہے. تو اب کیا ہو گئے 2 ساکن مل گئے اور یہ آپ ملا سکتے ہیں اور بہت آسانی سے ادا بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر ایک ایگزامپل ہے رب العالمین. مین نون پہ فتحہ ہے، وقف کیا آپ نے، اس فتحہ کو ساکن میں بدلا. اس سے پہلے یا ساکن ہے جو یا مد ہے. اب 2 ساکن مل گئے اور وہ مد العارض للسکون بن گیا. اور یہ ملنا 2 ساکن کا التقاء ساکنین واز ایزی ٹو پروناؤنس. ایکسٹرا رولنگس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے نا. کیسے پڑھیں گے؟ رب العالمین ہے نا. there is nothing extra to learn in this. سیکنڈ یا لین کے بارے میں یعنی جسٹ لائک ہاؤ الف واو یا مد آ سکتے ہیں. الف دیکھیں یہاں پر اگر الف ہوتا تو اس پہ ساکن تو نہیں لگے گا
وی ڈونٹ ایڈ ساکن آن الف مدیہ بیکاز الف پہ ساکن لگانے سے کچھ بھی لگانے سے وہ حمزہ بن جاتا ہے. بٹ اسٹل وی شوڈ بلیو دیٹ all the حروف المدیہ remains in ساکن state. okay وہ اپنے اپنے ساکن state میں ہوتے ہیں. الف اپنے ساکن state میں ہوتا ہے, اس کو ہم حمزہ میں کنورٹ نہیں کریں گے, بٹ وی شوڈ بلیو کہ وہ اپنے ساکن state میں ہی ہے. okay we will not add ساکن there because that will become حمزہ. okay جی, تو ان دس وے دو ساکن ایک ورڈ میں مل سکتے ہیں وقف کے دوران. اور ایک وقف کے دوران جو ہوتا ہے وہ یہ ہے جیسے لاسٹ لیٹر پہ ہم ساکن لگا رہے ہوں, اس سے پہلے ایک ساکن کا لیٹر ہو لیکن وہ حروف مد نہیں, اس کے علاوہ جو بھی عربی کے الفابیٹس رہ گئے ہیں ان کو آپ یہاں امیجن کر سکتے ہیں. تب یہ دو ساکن ملتے ہیں اور یہ پروناؤنسیشن جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں تو یہ بھی آسان ہوتا ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا قاعدہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے والعصر, والعصر راوت کا سورہ تھا لیکن وقف کیا آپ نے ساکن لگ گیا, اس سے پہلے بھی ساکن ہے, کیسے پڑھیں گے والعصر عصر. اوکے اگر ایک اور ایگزامپل لیں منہ لیں, اوکے ہو, اب یہ ضمہ کس میں بدلے گا ساکن میں, تو ہم اس کو وقف کے دوران کیسے پڑھیں گے منہ, منہ یہ ہا کو ساکن میں بدل دیں گے. تو اب کیا ہو گیا ایون ہیئر یہاں پر بھی دو ساکن مل رہے ہیں وقف کے دوران اینڈ اسٹل ایزی پروننسیشن ہو رہا ہے. دیر از نو نیڈ آف ایکسٹرا رولنگ دیر, رائٹ. جیسے والفجر ولیال عشر, یہ ساری ورڈز دیکھیں را ساکن میں بدل رہا ہے, اس سے پہلے کا جو لیٹر ہے وہ بھی ساکن میں ہے اینڈ دیر از نو ایشو ایز ویل, رائٹ. سو وقف کے دوران دو کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس لاسٹ لیٹر پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس کو آپ عارضی سکون لگا دیں اور اس سے پہلے حروف المد یا حروف لین ہو جو آبویسلی ساکن اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی بھی عربی کے لیٹرز ہوں جو ساکن میں ہوں, جیسے یہ والا ایگزامپل. اوکے جی, وصل کے دوران کیا ہو سکتا ہے, وصل کے دوران مد اللازم کی لازم کے اندر چاہے وہ مثقل ہو مخفف ہو یا وہ حرفی ہو یا کلیمی ہو, اس کے اندر بھی دو ساکن ایک دوسرے سے ملتے ہیں. جیسے کہ ایگزامپل والضالین کا لیں ہم, تو دیکھیں ضالین میں الف مد ہے اور obviously الف مد کون سے سٹیٹ میں ہوتا ہے, اپنے ساکن سٹیٹ میں, not in the ساکن state of حمزہ. الف اپنے ہی ساکن سٹیج میں ہوتا ہے when we جب وہ الف مد میں ہوتا ہے. اوکے اس کے بعد لام ہے جس پہ تشدید ہے, لام کسرہ بالتشدید. کتنے حروف ہوتے ہیں اس میں, دو لام ہوتے ہیں, اور پہلا ہمیشہ کیا ہوتا ہے ساکن, دوسرا متحرک that is کسرہ. ولا الضالین, اب یہاں پر بھی الف مد جو ساکن سٹیٹ میں ہے وہ لام مشدد سے مل رہا ہے, جس لام مشدد کے اندر پہلا حرف ساکن ہی ہوتا ہے, رائٹ. سو ان مد لازم کلیمی مثقل یا مخفف یہاں پر بھی دو ساکن ایک دوسرے سے ملتے ہیں and there is no need of learning extra ruling. okay بس آپ کو یہ انفارمیٹیو کلاس ہے, آپ باریکی جان رہی ہیں ورڈز کے اندر تجوید ہم کیسے اپلائی کر رہے ہیں, ہے نا جی. یہ جو نون ہے یہ اب ایگزامپل حرفی کا دیا جا رہا ہے. نون آپ لیں اس طرح لکھتے ہیں, ہے نا, نون یا صاد جو ہم آتا ہے حروف مقطعات میں, یا قاف آتا ہے نا. یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں, الف مد اپنے ساکن سٹیٹ میں ہے یہاں بھی, اور واو ساکن واو مد میں جو ہے وہ ساکن سٹیٹ میں ہوتا ہے. اس کے بعد کا جو لیٹر ہے وہاں پر سکون اصلی ہے, یہاں تو سکون عارضی کی وجہ سے ہو رہا تھا, یہاں سکون اصلی ہے اور تشدید ہے, پھر بھی ہم یہاں پر دو ساکن کا ملنا ہو رہا ہے, رائٹ. ڈیو ٹو وچ it is easy to pronounce, there is no extra rule to add here. بس یا سکون اصلی کی وجہ سے ہم مد لازم لگاتے ہیں, سکون عارض کی وجہ سے ہم یہاں پر مد العارض للسکون مد لین لگاتے ہیں. لیکن جب حروف مد ہوتے ہی نہیں پھر بھی ان کو پروناؤنس کرنا آسان ہے, just like والعصر والفجر, اوکے, عشر, حجر, منہ. اس طرح بہت ورڈز آئیں گے جہاں پر وقف کے دوران دو ساکن ملیں گے اور وہ سیم ورڈ میں ہوں گے. This is the condition, the first condition is ویری امپورٹنٹ, سیم ورڈ میں ہو رہا ہے, ایک ورڈ کے آخر میں ساکن, نیکسٹ ورڈ کے شروع میں ساکن یہاں نہیں ہے, اس وجہ سے کوئی ایکسٹرا رولنگ کی ضرورت نہیں, پروننسیشن میں آسانی ہے, رائٹ. سو نیکسٹ کیس کیا ہے کہ دو ورڈز کے درمیان دو ساکن ملتے ہیں. اگر ایسے ہو جائے تو عربی کے اندر ان کو پروننس کرنے کے ڈفرینٹ قاعدے ہیں, اور یہ ہم نے سارے قواعد کو بیسکس میں کمپلیٹ کر لیا ہے, یا کچھ ریسائٹیشن کلاسز میں اٹ ول بی اے ریویژن فار آل آف یو, اوکے انشاءاللہ. اوکے, جب دو ورڈز کے درمیان ساکن ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم نے کچھ رولنگز کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. فائن, فرسٹ رولنگ کیا ہے, جب دو الگ لفظ میں ساکن ملتے ہیں تو ان کی گرامیٹیکل رولنگز کے مطابق جو پہلا والا ساکن ہوتا ہے اس پہ فتحہ, ضمہ, کسرہ یعنی کوئی حرکت لگانی پڑتی ہے. اس کا بیسٹ ایگزامپل یہاں ہے, یہ دیکھیں ومن, ومن, من ایسے ہوتا ہے نا, حروف جار ہے, من, من سے کے لیے یوز ہوتا ہے نا,
اوکے تو من کے بعد الناسی آیا ہے, تو اب کیا کریں گے, اس نون کو ومن ناسی ایسے نہیں پڑھ سکتے بیکاز یو آر ناٹ ریڈنگ حمزۃ الوصل. تو آلریڈی قرآن کے اندر اٹ از پریزنٹیڈ, یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ اینی ایفرٹس آن اٹ. یہ جو فرسٹ کائنڈ آف ہے نا ایڈنگ حرکہ, اس میں آپ کی کوئی بھی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ تو رولنگس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ قرآن میں ایڈیشن کر کے پریزنٹ کیا گیا ہے, لکھا ہوا ہے, اور آپ کو بس پڑھنا ہے. اور کہیں کہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ورڈ کے اندر لگا کے دیا گیا ہے, آپ کو بس ایسے لگے گا کہ اس میں آلریڈی ایسا ہی ورڈ ہے. منا نہیں, من ہوتا ہے حروف جر, آپ کو پتہ ہوگا. جار مجرور جب آپ پڑھتے ہیں گرامر میں, جو ناقص جملہ ناقص میں آتا ہے جار مجرور, اس کے اندر آپ پڑھیں گی کہ کتنے حروف جار ہیں جو اپنے نیکسٹ والے جو ان کا نیکسٹ ورڈ ہوتا ہے اس کو جر دے دیتے ہیں, یعنی وہ کسرہ بنا دیتے ہیں ان کے نیکسٹ ورڈس کو. اوکے جیسے دیکھیں یہاں ناسی ہے, ناسا ناسو نہیں آئے گا بیکاز آف دس حروف جار. تو یہ جو مینا لگایا گیا ہے فتحہ, اٹ از بیکاز پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اوکے آلریڈی لکھ کر یہاں پر دیا گیا ہے. سو فرسٹ جو رولنگ ہے, جب دو الگ لفظ میں ساکن ملتے ہیں تو گرامیٹیکل رولنگ کے حساب سے کبھی فتحہ کبھی کسرہ لگا کر آپ کو آلریڈی مل جائے گا. یو شوڈ ناٹ ایون وری کہ کیا لگانا ہے کیا نہیں, بیکاز اٹس آلریڈی ریٹن اینڈ پریزنٹڈ ان دی قرآن. یو جسٹ ہیو ٹو ریڈ وَمِنَ النَّاسِ لِمَن, یہ ہوتا ہے لمن الملک. اب آپ کو آلریڈی کسرہ لگا کر لمن الملک. اور یہ دیکھیں کہ دو ورڈز کے درمیان جب التقاء ساکنین ہوتا ہے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ورڈ کے آخر میں ساکن ہے, بیکاز بہت سارے ورڈز ہیں جو ساکن سینڈ ہوتے ہیں بٹ ساکن سے شروع نہیں ہوتے عربک, رائٹ. سو what happens with those words which begins with ساکن despite of the ruling of Arabic, کیا ہوتا ہے, حمزۃ الوصل لگا کر ملتا ہے. تو یہ جو دو ورڈز کے درمیان والا کیس ہے نا, یہ ہمیشہ حمزۃ الوصل پر ہوتا ہے. حمزۃ الوصل سے شروع ہونے والا ورڈ, اس سے پہلے کا ورڈ ساکن میں ساکن سینڈ ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم نے یہ رولنگس کو اپلائی کرنا ہے. اوکے انڈرسٹوڈ that this ruling, the second case of التقاء الساکنین where two ساکن meets into different words is about حمزۃ الوصل. اوکے the first word end ہو رہا ہے ساکن سے, second word شروع ہو رہا ہے حمزۃ الوصل سے. اور ہم نے کیا سیکھا حمزۃ الوصل کے بارے میں, کہ اس حمزۃ الوصل کو شروع میں پڑھنے کے دوران, تلاوت شروع کرنے کے دوران, یا کچھ آیت ہم پڑھ رہی ہیں, آیت کے شروع میں ہے تو پڑھیں گے, یا وقف کر کے اسی جگہ سے پڑھ رہی ہیں تو حمزۃ الوصل سے اگر کوئی ورڈ شروع ہو رہا تو پڑھتے ہیں, رائٹ. بٹ اگر وصل کر کے پڑھنا ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے. دیٹ از وائی ایگزامپل یہاں ہے, اگر لمنی کے بجائے لمن ہی ہوتا تو ہم اس کو لمن لملکو پڑھنا پڑتا, کیونکہ وی آر ناٹ ریڈنگ حمزۃ الوصل اینڈ وی کی ناٹ ریڈ the two ساکنس like this. therefore already حرکت لگا کر قرآن میں دی گئی ہے لمن الملکو. Okay, this is the first case of adding حرکہ to the ساکن, ون ساکن کو حرکہ لگا دیتے ہیں. فائن. سیکنڈ کیا ہے, نون قچنی ہے, اور یہ سب کو بہت اچھے سے پتا ہوگا کیونکہ یہ بیسک تجوید کا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک تھا, ہے نا, بہت اسٹوڈنٹس کے لیے نیو تھا. ایون دو یو ہیڈ ریسائٹیڈ قرآن ویری ویل, مینی سسٹرز had learnt many new things in this, right. نون قچنی کے اندر آپ نے بہت اچھے سے سیکھا ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ نون قچنی آپ کو صحیح سے پتہ نہیں, تو آپ نے انشاءاللہ بیسک تجوید کا وہ ویڈیو واچ کرنا ہے. if you want I will send you, okay, because اس میں ان ڈیٹیلز ہے. here I'm going just briefly, وہاں ان ڈیٹیلز ہے, تو ضرور آپ اس کو لائک 40 منٹس 50 منٹس کی کمپلیٹ ریکارڈنگ ہے جسٹ آن نون قچنی. یہ جو ٹو ورڈس کے درمیان والا التقاء ساکنین کے اس سیکنڈ کیس پر ہی صرف ایک کمپلیٹ کلاس لی گئی تھی, تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. سمپل وے میں اگر میں بتا دوں, جو یہاں پر اینڈ ہو رہے ہیں ورڈز اس میں ایک لیٹر ہے نا, لیکن جب تنوین جو ورڈ کے آخر میں آتی ہے, تنوین جب ورڈ کے آخر میں آتی ہے, اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے حمزۃ الوصل سے. تو تنوین کو ہم نے جو ہے, تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو بدلنا ہے, نون ساکن کو بدلنا ہے نون قچنی میں. قچنی یعنی چھوٹا نون کو کہتے ہیں, نون وتھ کسرہ لگا کر ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. اوکے اس کی ایگزامپل سے ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سیکنڈ کیس ہے. اوکے فائن. اگر عثمانی مصحف آپ نے لیا تو آپ کو نون قچنی نہیں ملے گی, سو یو ول ہیو ٹو لرن اباؤٹ دس. اوکے نوح ابنہ, یہ ورڈ دیکھیں کیا ہے, نوح ضمتان ہے, ابنہ, ابنہ کیوں ہے, کیونکہ یہ ورڈ پہ حمزۃ الوصل پہ کسرہ لگتا ہے. اوکے ابنہ جی. تو وصل کے دوران تو ہم اس حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے, رائٹ. اب بتائیں کہ اس ورڈ کو اس با سے کیسے کنیکٹ کریں گے. نوحن, نوحن تو پڑھنا ہی ہوگا کیونکہ فتحتان ضمتان کسرتان میں آواز آتی ہے. ہن ہن ہن, اس نون ساکن کو تو ہم نکال نہیں سکتے, وہ امپورٹنٹ ہے, وہ ایک ورڈ کو نکیرہ بناتا ہے, تو امپورٹنٹ ہی ہے نا. when it comes to اسم,
جو بہت ہی امپورٹنٹ اسم ہوتے ہیں پراپر، تو ایون دو اف اٹ از تنوین اسٹل اس کو معرفہ ہی کہا جاتا ہے. بٹ ریممبر اگر یہ نوحن ہے، اوکے نوحن ہے، نون ساکن ہم اس کا نکال ہی نہیں سکتے. بٹ واٹ if you don't read حمزۃ الوصل، اس کو ہم کیسے پڑھتے؟ نوحن بنہو، نوحن بنہو. سو دس از ڈیفیکلٹ رائٹ. سو واٹ ٹو ڈو از، اس نون ہن کے اندر جو نون ہے اس کو الگ لکھیں گے تو یہ ایسے ہوگا. یہ ہن لکھ رہی ہوں میں، دیکھیں یہ ہے ہن، ہے نا، دو ضمہ کے ساتھ. پڑھا کیسے جا رہا ہے؟ یہ ایسے ایسے پڑھا جا رہا ہے نا، ہن ہن. اب کیا کرنا ہے؟ نو ہن بنہو ڈیفیکلٹ ہے، اس وجہ سے یہ نون ساکن کو نکال کر کسرہ لگانا ہے. آلویز کسرہ، نون قطنی از آلویز کسرہ. اور اب اس کو آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں نوح نبنہو، نوح نبنہو. اوکے ویری ایزی الحمدللہ. دیٹ از وائی یہ جو ہے آپ کو عثمانی مصحف میں نہیں ملے گا. اگر آپ میں سے بہت سسٹرز عثمانی مصحف پڑھ رہی ہیں تو شاید آپ یہاں غلطی کر رہی ہیں اور اس کو پڑھ رہی ہیں نوح بنہو انسٹیڈ آف نوح نبنہو. یو مے ڈو دس مسٹیک فائن. اس کی ایک اور رولنگ یہ ہے کہ وقف کے دوران وہ نون قطنی، اگر آپ مجیدی مصحف پڑھ رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا نون کسرہ لگا کر آپ کو تنوین کے بعد اور حمزۃ الوصل کے شروع سے پہلے مل جائے گا. اوکے in few musaf you can find that نون قطنی in middle of both the words, but in few قرآن کے اندر آپ کو، مصحف کے اندر آپ کو اس حمزۃ الوصل کے نیچے نون قطنی لکھا ہوا ملے گا. اس کی رولنگ کیا ہے؟ اوکے اب دیکھیں یہاں پر ایک آیت میں نے لیا ہے إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. اوکے اب یہاں دیکھیں یومئذٍ ہے، اس کی جو سیکنڈ تنوین ہے وہ ایکچوئل میں نون ساکن ہے نا. اب آپ اس نون ساکن کو نون کسرہ میں بدلیں گے اور یہ آپ کو مجیدی مصحف میں آلریڈی بدلا ہوا ملے گا. اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یومئذٍ المستقر قر. Okay, you have to do number. You will learn that tomorrow inshallah. یومئذٍ المستقر ایسے پڑھیں گے. بٹ اگر یہ آیت کی اینڈنگ ہوتی تو بھی نیکسٹ آیت جب شروع ہوتی ہے نا پھر بھی وہاں پر بھی نون قطنی لکھی ہوئی آپ کو ملے گی. یہ آپ آیت کی اینڈنگ نہیں ہے، جو سوچیں کہ آپ نے یہاں سٹاپ کرنا ہے. اوکے تو یہاں پر آپ کو نون قطنی بالکل ہوگی بیکاز مجیدی مصحف میں ہوتی ہے، تب آپ اس نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے. ہاؤ ول یو ریڈ؟ یو ول ریڈ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ بیکاز کسرتان کنورٹس ٹو ساکنہ یومئذ. اوکے اور اگر یہاں پر نون قطنی لکھی ہوئی آپ کو ملے گی، اوکے اور آپ نے شروع کرنا ہے حمزۃ الوصل سے، لیکن آپ اس کو نل مستقر نہیں پڑھیں گے. یو ول ریڈ المستقر. اوکے what I mean to say is کہ نون قطنی is not read while stopping at the word which ends with tanween and you will not read from the حمزۃ الوصل. اوکے اگر نون قطنی آپ کو حمزۃ الوصل پہ مل رہی ہے اور اس حمزۃ الوصل سے ہی آپ اس آیت کو شروع کر رہی ہیں تو آپ نون قطنی نہیں پڑھیں گے. آپ کو بس تب پڑھنا ہے جب آپ ایک تنوین کو نیکسٹ حمزۃ الوصل سے شروع ہونے والے ورڈ کو ملا کر ساتھ میں پڑھ رہی ہیں، بیکاز یہ وصل کے دوران ہی ہو جاتا ہے یومئذٍ المستقر. This is the extra thing which you will need to add when two sakin meets into different words. Understood? یہ ہے سیکنڈ کیس. جی سورہ ملک کیا نمبر 1 and 2 لے کر بہت ہی ڈیٹیل میں ایکسپلین کی گئی ہے ان بیسک تجوید. یو ول واچ دیٹ ویڈیو. اوکے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے جب آیت اینڈ ہو رہی ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ سے نیکسٹ آیت شروع ہو رہی ہے، تو دو آیتوں کو ملا کر جب پڑھیں گے تو شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي پڑھیں گے. اوکے کچھ مصحف میں آپ دیکھیں گے وہ الَّذِي کے نیچے نون قطنی لکھا ہوا ہے، تو کبھی بھی آپ شَيْءٍ قَدِير پڑھ کے الَّذِي خَلَقَ نہیں پڑھیں گے. اوکے الَّذِي پڑھیں گے. This is the best example. I've explained it well in basic tajweed class. You can watch it again inshallah. Okay so دو ورڈز کے درمیان جب التقاء ساکنین ہو رہا ہے، فرسٹ میں تو آپ نے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، already written and presented in the Quran, you just have to read it. Alright. Second آپ نے یہاں پر بھی کوئی محنت نہیں ہوگی کیونکہ جو مجیدی مصحف انڈو پاک ورژن آف دا قرآن جب آپ پڑھیں گی تو نون قطنی چھوٹی سی نون قطنی کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے، فارسی کی لینگویج میں یہ ہے، اس وجہ سے آپ کو عثمانی مصحف جو مدنی مصحف ہے نا مکہ مدینہ میں یا باقی کے ریجنز میں جو پڑھا جاتا ہے وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا، آپ نے خود ہی سے اپلائی کرنا ہوتا ہے. بٹ ان دا مصحف وچ وی یوز ان انڈیا ہیئر یو ول آلریڈی ہیو دس. یو جسٹ ہیو ٹو ریمبر کہ وقف کے دوران نہیں پڑھیں گے اور اسی ورڈ کو شروع کرنے کے دوران نہیں پڑھیں گے. صرف اور صرف ایک تنوین سے اینڈ ہونے والے ورڈ کو حمزۃ الوصل سے شروع ہونے والے ورڈ سے ملا کر پڑھنے کے دوران ہی آپ نے نون قطنی کو پڑھنا ہوتا ہے.
انڈرسٹوڈ؟ یس. اب لاسٹ کیا ہے؟ التقاء ساکنین جو دو ورڈز کے درمیان میں ہوتا ہے اس کی پاسبلٹی یہ ہے کہ حروف المد کے بعد کا ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو. اوکے تو اس کیس میں ہم نے حروف المد کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے. اوکے حذف کرنا پڑتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گی. many of you have already learned this in your recitation classes. Now let's learn this here in detail. اوکے حروف المد ہمیشہ ساکن سٹیٹ میں ہوتے ہیں. حروف اللین بھی ساکن سٹیٹ میں ہی ہوتے ہیں. اوکے but when it comes to حروف المد, الف مد, واو مد, یا مد, they are in ساکن state. with this ہم الف صغیرہ, یا صغیرہ, واو صغیرہ کو بھی حروف مد ہی کنسیڈر کرتے ہیں, ہے نا, کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش. سو جو بھی مد الاصلی آپ لیں, all the مد الاصلی, کیونکہ اس کے اندر اور دو چیزیں آتے ہیں. ایک ہے الف مقصورہ جو کھڑی زبر کے بعد یا آتا ہے, اور ایک کون سا ہے مد الصلہ صغرا جو ہا کے اوپر کھڑی زبر کھڑی الٹی پیش یا کھڑی زیر آتی ہے. یہ ساری چیزیں کمز انڈر مد الاصلی, ہے نا, بٹ ناٹ what we say مد العوض یہاں نہیں آتا. اوکے بیکاز وہ فتحتان کی رولنگ ہے. فتحتان کے بعد جب حمزۃ الوصل آتا ہے تو آپ نے نون قطع نہیں لگانا ہوتا ہے. سو وی آر اسپیکنگ اباؤٹ حروف المد and حروف المد صغیر here. if you find in a word that ends with حروف المد اور حروف المد صغیرہ, or you can say مد الاصلی if it ends with مد الاصلی, اور نیکسٹ ورڈ شروع ہوتا ہے حمزۃ الوصل سے, obviously جو شروع ہو رہا ہے اوریجنلی ساکن سے, ہے نا, تو آپ نے ایک لیٹر کو, ایک ساکن لیٹر کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے, نکال دینا پڑتا ہے. فائن. فرسٹ کیس کیا تھا؟ آپ کو ایک ساکن لیٹر پہ حرکت لگانی پڑ رہی تھی جو آلریڈی پریزنٹڈ ان دا قرآن. سیکنڈ کیا تھا؟ تنوین کے اندر جو چھپا ہوا نون ساکن ہے اس کو نون قطنی بنا کر کسرہ لگا کر آپ کو پڑھنا تھا, ہے نا. دیٹ آلسو کمز انڈر ایڈنگ اے حرکہ. اب یہ تھرڈ رول کیا ہے؟ جب دو ساکن دو الگ ورڈز میں ملتے ہیں تو ایک ساکن حرف کو ہم نے ڈراپ کر دینا ہے وصل کے دوران. اس کا بیسٹ ایگزامپل وہ صرف ہوتا ہے الف مد واو مد یا مد, یا الف واو یا مد الصغیرہ میں. اوکے جی دیکھتے ہیں ایگزامپل سے. یہ ورڈ کیا ہے؟ وَإِذَا, 2 کاؤنٹ کھینچیں گے, ہے نا. اگر آپ نے یہاں سٹاپ کیا تو آپ پڑھیں گے وَإِذَا, بٹ when you see a word starting with حمزۃ الوصل, آپ اس کو وَإِذَال, ایذال نہیں پڑھیں گے. آپ نے کبھی ایسے نہیں پڑھا, ہے نا. سم ٹائمز آئی ہیو سین اسٹوڈنٹس جو ہیں جب قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی, بائی مسٹیک ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ نیکسٹ ورڈ پہ ابھی کانسنٹریٹ کر ہی نہیں رہے, صرف اس کو دیکھ رہے ہیں آپ, وَإِذَال پڑھتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنا, پھر آپ پیچھے جا کر وَإِذَل اس طرح پڑھتی ہیں. یہ ایسے ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یو آلریڈی نو دس رولنگ, یا جسٹ یو کم ٹو نو کہ ایکچوئل میں ہم کیوں یہاں پر الف مد واو مد یا مد کو ڈراپ کر رہے ہیں. it is because of the ruling of التقاء الساکنین. okay, what happens here when you're reading while stopping, what you say is وَإِذَا, but when you're going to connect this with the next word جو حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہے, you're not going to read this الف مدیہ. آپ کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ, ہے نا. اب اس کو وَإِذَال پڑھیں گے؟ no, you will read وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, ہے نا جی. تو یہ ہوتا ہے ڈراپنگ آف حروف المد, دیٹ از ان ساکن اسٹیٹ, جب نیکسٹ ورڈ شروع ہوتا ہے ایک اور ساکن سے, obviously حمزۃ الوصل سے. اوکے اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں. اگر آپ نے یہاں سٹاپ کرنا ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ لہو ما فی. اب یہ دیکھیں لہو, میں نے بتایا تھا نا کہ ہم مجیدی مصحف جو انڈیا پاکستان کا یوز کرتے ہیں موسٹلی, اس کے اندر الٹی ضمہ ایسی ہوتی ہے. دیٹ از وائی ہم اس کو الٹی پیش کہتے ہیں, حالانکہ اس کا مین رولنگ کا نام ہے واو مد صغیرہ. تو آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا کہ اس کو واو مد صغیرہ کیوں کہتے ہیں. دیکھیں وہاں پر ایسے لکھا جاتا ہے, ضمہ کی جگہ ضمہ ہی ہوتا ہے, چھوٹا سا واو دکھ رہا ہے, دیکھنے میں تو واو مد ہی دکھ رہا ہے کیونکہ واو ضمہ کے بعد واو آیا ہے, بٹ وی سے واو مد صغیرہ جسٹ بیکاز اٹ از ٹو اسمال دیر. بٹ اگر یہی آپ ہم جو یوز کرتے ہیں مصحف انڈیا میں اس کو دیکھیں گے نا تو یہ ایسے لکھا ہوا آپ کو ملے گا, ہے نا, لہو ما فی السماوات. right, that's why we said واو مد صغیرہ, الف مد صغیرہ اینڈ یا مد صغیرہ. سو یہاں پر ایکچوئل میں الٹی ضمہ ہے. لہو ما فی کیسے پڑھیں گے؟ کین یو سی اینی ساکن ہیئر آن دس؟ یا کے اوپر ساکن ہے؟ نہیں ہے. اس طرح آپ کو قرآن میں ملے گا. یہ تو مصحف عثمانی ہے, مجیدی مصحف بھی دیکھیں اگر تو فا کے نیچے کسرہ, اس کے بعد جو یا ہے اس یا پہ آپ کو ساکن نہیں ملے گی. when you're doing التقاء ساکنین, when you'll have to drop that یا مدیہ, آپ ساکن نہیں دیکھیں گی. اور ہم نے یہ رولنگ سیکھا ہے نا, نو سائن نو ساؤنڈ. تو آپ کیسے پڑھیں گی؟ لہو ما فی السماواتی پڑھیں گے آپ؟ نہیں, یو ول ریڈ لہو ما فی السماواتی, ہے نا. بٹ ریممبر, even though there is no sakin on this ya maddiya,
بٹ اسٹاپنگ کے دوران وہ رولنگ جو ہے نا نو سائن نو ساؤنڈ کی جو مجیدی مصحف میں ہم یوز کر سکتے ہیں وہ یہاں پر آپ یوز نہیں کر سکتے. آپ کو اس میں ایسے ہی پڑھنا ہوگا لہو ما فی 2 کاؤنٹ لگا کر ہی پڑھنا ہوتا ہے. only while doing وصل آپ اس کو پڑھیں گے لہو ما فی السماوات وما فی 2 count. there is no ya sakin here, یا مد نہیں ہے, but still you will read it for 2 count. وما فی ملائیں گے تو وما فی الارض. understood. جی ایک اور ایگزامپل دیکھیں یہاں پر وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ وَإِذْ قَالُوا ایکچوئل میں یہ واو ساکن ہے, یہ واو مد ہے. اگر آپ نے یہاں سٹاپ کرنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے وَإِذْ قَالُوا 2 کاؤنٹ کے لیے. لیکن نیکسٹ ورڈ دیکھیں اللہم سے شروع ہو رہا ہے جہاں پر حمزۃ الوصل ہے. سو ہاؤ ٹو ریڈ اٹ ناؤ, یہ نکالیں گے, یہ تو سائلنٹ الف ہے, یہ حمزۃ الوصل ہم نہیں پڑھ رہے. لام الشمسیہ ہے جو نیکسٹ لام میں آلریڈی مل چکا ہے, تو اب ہم یہ لام کو ڈائریکٹلی اس لام میں کنیکٹ کر رہے ہیں. باقی کے سارے لیٹرز جو بھی درمیان میں آئے تھے نا, all we are going to cancel. How to read it? قَالُوا اللَّهُمَّ. understood. جی تو یہ ہوتا ہے التقاء الساکنین where you will need to drop a letter and especially we drop حروف المد. اوکے یہاں دیکھیں الذی یصلی النار الکبریٰ, دیکھیں کبریٰ, you can see here یہ الف مقصورہ ہے اور آپ کو یہاں سٹینڈنگ فتحہ دکھ رہا ہے. اگر آپ ہم جو یوز کرتے ہیں وہ مصحف دیکھیں تو یہاں پر نہیں ہوگا, یا را کے اوپر ہی کھڑی زبر ہوگی اور آپ اس کو پڑھیں گے نار الکبریٰ, رائٹ. بٹ ہم نے دیکھا کہ کھڑی زبر ہونا ہے, بٹ وائی از جسٹ فتحہ ہیئر, فتحہ کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں وی ہیو جسٹ ناؤ لرن کہ جب حروف المد کے بعد نیکسٹ ورڈ حمزۃ الوصل آتا ہے تو مد ہم نے نکالنا ہے نا. تو یہاں پر بھی کھڑی زبر بس اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ملا کر پڑھنے کے دوران یصلان نہیں پڑھیں گے, الذی یصلی النار الکبریٰ پڑھیں گے. بٹ واٹ اف یو اسٹاپ, ٹیل می ان دا چیٹ باکس, یہاں پہ صرف فتحہ ہے, still it is alif مقصورہ. how many حرکہ will you stretch this lam for, کتنے حرکہ stretch کریں گے stopping کے دوران, how many حرکہ will you stretch this, will you just read it الذی یصل, لام پہ فتحہ ہے اس لیے ساکن لگا کر کے آپ سٹاپ کریں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ, 2 حرکہ کھینچیں گے. انڈرسٹوڈ. اور یہ بھی شاید آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ فتحہ کیوں ہے, بیکاز یوزولی الف مقصورہ از الف اس میں ورڈ میں ہی ہے. دیکھیں الف مقصورہ قصر کیا ہوا الف یعنی الف مدیہ, اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قصر کیا ہے, جو مد کو ہم 2 حرکہ کھینچتے ہیں وہ قصر ہے, اور 4 حرکہ کھینچتے ہیں وہ تواسط ہے, اور جو 6 حرکہ کھینچتے ہیں وہ طول ہے. طویل آپ کو پتہ ہی ہوگا نا, لمبا کرنا, بگر سم تھنگ وچ از ویری بگ, طول ہوتا ہے اس کا جو لاسٹ والا مد ہے. اوکے قصر تواسط طول. سو یو نو الف مقصورہ مینس دیٹ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنے والا الف. اوکے تو یہاں پر آلریڈی الف مقصورہ کی وجہ سے سٹینڈنگ فتحہ ہونا تھا, لیکن کہیں کہیں آپ کو قرآن میں یہ یا مل جائے گا, یا سے اینڈ ہونے والے ورڈز تو مل جائیں گے, لیکن اس سے پہلے کھڑی زبر کے بجائے آپ کے پاس فتحہ ہوگا. تو یہ نہ سمجھیں کہ اب الف مقصورہ نہیں ہے, یہ جیسے یہاں پر ساکن لگا کر نہیں دیا گیا آپ کو یا مد پر اور واو مد پر, وہی ایک انڈیکیشن ہے ریسائٹرز کے لیے کہ یہ اسٹینڈنگ فتحہ نہیں ہے کیونکہ ہم وصل کر رہے ہیں. بٹ وین یو اسٹاپ ایٹ دیس پوائنٹس یو ول ہیو ٹو ریڈ الذی یصلی, الذی یصلی ملائیں گے الذی یصلی النار الکبریٰ. understood. جی یہ ہوتا ہے التقاء الساکنین. الحمدللہ we have completed, and tomorrow let's learn another new topic called nabar, which is too interesting mashallah. So I'm going to explain it once again inshallah. What are we reading, what we have learned just now is التقاء الساکنین. التقاء کا مطلب قریب آنا یا مل جانا, ساکنین یعنی 2 ساکن, صرف ساکن ہوتا ہے تو 1, ساکنین 2, جیسے ہم نے فتحہ, فتحتین, کسرتین, ضمتین دیکھا ہے نا. قرآن میں بھی آپ نے دیکھو شفقین ہے نا, میں بھی یو نو دیٹ. تو 2 ساکن کا ملنا, تو 2 ساکن کیسے مل سکتے ہیں, یا تو سیم ورڈ میں مل سکتے ہیں یا 2 ڈفرینٹ ورڈز میں مل سکتے ہیں. سیم ورڈز میں ملنے سے کوئی پرابلم نہیں, پروننسیشن آسانی سے ہو جائے گی. یو ول ناٹ ایون ہیو ٹو لرن اینی اسپیشل رولنگ فار دیٹ. جیسے وقف کے دوران فرسٹ کیس ہے, جب ہم وقف کر رہے ہیں لاسٹ لیٹر پہ عارضی سکون لگ رہا ہے, اس سے پہلے حروف مد یا حروف لین ہیں جو obviously ساکن اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, تو ہم اس کو مد کر کے پڑھتے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے. اگر لاسٹ لیٹر پہ وقف کر رہے ہیں, اس سے پہلے کا لیٹر جو ہے جس پہ ہم وقف کر رہے ہیں وہ ساکن میں بدل رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی ساکن ہے, تو بھی ہم اس کو
وقف کے دوران آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے والعصر ہے نا. We will just apply the rulings and read it correctly. وصل کے دوران ہمیشہ مد لازم کے اندر 2 حروف ساکن کے ملتے ہیں، جیسے الف مد، واو مد، یا مد کے بعد کا لیٹر اگر تشدید آ جائے، تشدید میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک. دیٹ از وائی وہاں پر بھی التقاء ساکنین ہو رہا ہے، and that is easy to pronounce. and also مد لازم حرفی کے اندر بھی نون اگر صاد قاف کوئی بھی لیں، وہاں پر بھی سکون اصلی اور ایک حروف المد ایک دوسرے سے ملتے ہیں جو obviously ساکن میں ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی پروننسیشن میں دقت نہیں ہوگی. but when it comes to meeting of the sakin, 2 sakin letters in 2 different words, obviously 2 different words میں ملنا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک ساکن ایک ورڈ کے آخر میں ہونا ہے اور نیکسٹ ساکن ایک ورڈ کے شروع میں ہونا ہے. ایک ورڈ کے آخر میں تو ساکن آ سکتا ہے بٹ ایک ورڈ کے شروع میں عربی میں نہیں آتا، پھر بھی ڈسپائٹ آف دس رولنگ آ ہی جاتا ہے، جس کو ہم حمزۃ الوسط لگا کر پڑھتے ہیں. تو ان شارٹ اگر آپ کہنا چاہیں ایک ورڈ کے آخر میں ساکن ہو اور نیکسٹ ورڈ حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو تو اس کے پڑھنے کے 3 ڈفرینٹ ویز ہیں. اوکے، فرسٹ وے میں کیا ہوتا ہے کہ آلریڈی پریزنٹڈ ان دا قرآن کہ پہلے ساکن کو حرکت لگا کر دی جاتی ہے. حمزۃ الوصل کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وی کانٹ چینج اٹ ایٹ آل، کیونکہ وہ وصل کے دوران یوز نہیں آتا، صرف اس کو وقف کے دوران ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. وقف کر کے نیکسٹ ورڈ سے جب ہم پڑھتے ہیں وہ اگر حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہو تو رولنگس کے اکارڈنگ ہم نے دیکھا ناؤنس پہ وربس پہ کس طرح فتحہ ضمہ کسرہ لگتا ہے. یو نو دس آلریڈی رائٹ. تو اس حساب سے آپ نے انشاءاللہ کسرہ فتحہ ضمہ لگا کر پڑھنا ہوتا ہے. بٹ وین اٹ از میٹنگ، نیکسٹ ورڈ کو دوسرے ورڈ سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، وصل کر رہے ہیں، تب آپ نے حرکت لگانی ہے. اوکے، یہ 2 کیسز بھی حرکہ لگانے کے ہیں. پہلے میں تو آپ کو آلریڈی لگا کر مل جائے گا، لیکن دوسرے کے اندر آپ کو خود ہی سے لگانا پڑتا ہے. لیکن وہ بھی مجیدی مصحف آپ یوز کر رہے ہیں، مجیدی مصحف، تو یو نو نیڈ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ بیکاز آلریڈی نون قطنی لگا کر ملتا ہے جب تنوین سے ایک ورڈ اینڈ ہوتا ہے اور نیکسٹ ورڈ شروع ہوتا ہو حمزۃ الوصل سے. اور اس میں جو 3rd کیس ہے، فرسٹ کیس میں 2 چیزیں آتے ہیں ایک حرکت کو لگانے میں. سیکنڈ کیس ہے ڈراپنگ اے ساکن. ساکن لیٹر جو ہم ڈراپ کر رہے ہیں اس کیس کے اندر دے آر اونلی حروف المد یا حروف المد الصغیر. دیٹ کین بی الف واو یا مدیہ یا الف واو یا المد صغیرہ، جس کو ہم بیسیکلی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کہتے ہیں. اگر اس کے بعد حمزۃ الوصل سے شروع ہونے والا ورڈ آ جائے تو اس مد کو ہم نے ڈراپ کرنا ہے. بٹ ریممبر، اگر آپ ان دونوں کو وصل کر کے نہیں پڑھ رہے، اگر آپ اس حروف مد والے ورڈ پہ سٹاپ کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، پاز کر رہے ہیں، تو اس حروف مد کو اپنے 2 حرکہ کھینچنا ہوتا ہے. اونلی while doing وصل آپ اس مد کو ڈراپ کریں گے انشاءاللہ. Understood? Alhamdulillah, this was a simple ruling which you are already applying in the Quran recitation, because کبھی بھی آپ نے جو ہے اس کو لہو ما فی السماوات نہیں پڑھا، وما فی الارض نہیں پڑھا، رائٹ؟ شاید بس آپ کو رولنگ پتہ نہیں تھی کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. Now you understood it very clear that when 2 sakin meets in 2 different words, we will either have to add 1 haraka on it or just drop that sakin letter. Understood? Any doubts with this lesson? ارتقاء ساکنین، کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ اس کا کوئز ہوگا انشاءاللہ ٹمارو ان دا بگننگ آف دا کلاس. نو ڈاؤٹس؟ بارک اللہ فیکم. کلیئر ہو گیا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو جو بھی رولنگز آپ سیکھنے جا رہی ہیں آگے آگے، وہ بہت ہی نیو لگنے لگیں گے آپ کو، اور وہ ایسے ہی لگیں گے، یعنی انفارمیٹیو زیادہ ہوں گے. اور قرآن کے اندر بس آپ کو ڈھونڈ کر پتہ لگانا پڑے گا. ایون واٹ آئی ہیو سیڈ اباؤٹ التقاء ساکن ریگارڈنگ نون قطنی، وہ بھی بس کہیں کہیں جگہ قرآن میں ہے. اس کی لسٹ میں نے ایک بار سینڈ کی ہوئی تھی بیسک تجوید میں. اف یو وانٹ ٹو آئی ول سینڈ دیٹ PDF اگین ویئر آل دی واٹ وی سے نون قطنی کے سارے جتنے بھی قرآن میں آتے ہیں وصل کے دوران وہ اس میں انکلوڈیڈ ہیں. اوکے، مینشنڈ ہے. آئی ول سینڈ دیٹ اف یو وانٹ ٹو انشاءاللہ. اسپیشلی اف یو یوزنگ عثمانی مصحف، آپ اس کو اپنے قرآن میں عثمانی مصحف میں مارک کر کے رکھ لیں تاکہ آپ رانگ نہ پڑھیں. سو اف نو ڈاؤٹ انشاءاللہ لیٹس end the meeting. Okay, yes. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.